الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے اسلامی بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو تشویشناک حالات ہیں، ہر عقل و شعور رکھنے والا انسان اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ اسلام، مسلمان اور شاعر اسلام کے خلاف دن بدن کوششیں اور سازشیں بڑھتی جا رہی ہے، ان کا دائرہ تنگ سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ پہلے بھی فسادات ہوتے تھے، آگ لگائی جاتی تھی، دکانیں جل جاتی تھی، 10-20 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے اور آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے، لیکن اب احکام اسلام اور شاعر اسلام پر حملے ہو رہے ہیں۔ اسلامی حجاب پر، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر، نماز جمعہ کھلے عام ادا کرنے پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ حالات مشکل سے مشکل تر بنائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہے، اور یہ حالات مسلسل کئی سال سے آ رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر آدمی اس کو جانتا ہے مگر مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو دانشور کہلاتے ہیں اور وہ لوگ جو فکر مند کہلانے والے ہیں، ان کا کام سوائے قائدین کے اور لیڈران کے کوسنے کے یا سوشل میڈیا پہ آ کر زبانی جمع خرچ کرنے کے علاوہ کوئی کام نظر نہیں آتا۔ لیکن ایسے عام حالات میں ہم عام مسلمانوں کے لیے کیا کام ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کی طرف سے اس کے لیے کوئی آواز نہیں کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ آج کے جمعہ کے اس خطبہ میں میں چاہتا ہوں کہ اسی پر کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، پھر آپ سبھی حضرات کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مشکل حالات میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم سب اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کریں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کمزور مت پڑو، حالات کو دیکھ کر کے رنجیدہ مت بنو، بزدل نہ بنو، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ یعنی اگر تمہارے اندر ایمان کی طاقت ہے اور تم ایمان کے تقاضے پر زندگی گزار رہے ہو تو یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہی کامیاب رہو گے، سربلند رہو گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ اعلان کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہ اعلان قرآن کریم میں ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عادت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ تو ایسے وقت میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں کے اندر کمزوری کو پیدا نہ ہونے دیں۔ دشمنوں کی بہت بڑی سازش ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنائے جائیں کہ وہ ڈر کے مارے خود ہی مر جائیں۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے کسی مسلمان کی موب لنچنگ کریں گے، اس کا ویڈیو بنائیں گے اور ویڈیو بنا کر کے وائرل کر دیتے ہیں۔ اب ایک مسلمان جب اسے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور ڈر کے مارے گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔
سب سے پہلا کام یہ کرنا ان حالات میں کہ دل کے اندر ڈر اور خوف کو نہیں آنے دینا ہے. مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے پر امید رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت پر اپنی نظر کو رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تمام انبیاؤں کا یہ طریقہ رہا ہے. مکہ کے اندر مشکل حالات ہو گئے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے. راستے میں غار ثور میں آپ نے قیام کیا. آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق ہے. دشمنان اسلام آپ کے طاق میں آپ کے پیچھے لگ گئے. ایک وقت آیا کہ وہ دشمن لوگ غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے. ابو بکر صدیق نے جھانک کر کے دیکھا تو دشمن کے پاؤں نظر آ رہے تھے. ایسے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق پر خوف طاری ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے. اللہ کے نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق نہ ڈرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے نکل پڑے. راستے میں سامنے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کا بڑا لشکر ہے اور دونوں طرف پہاڑ ہے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہماری ہلاکت طے ہے. سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا بڑا لشکر ہے، دونوں طرف پہاڑ ہے، ہم کہیں نہیں جا سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا. بظاہر سامنے دریا ہے لیکن اللہ کی طاقت جب کام کرے گی تو سمندر چیر کر کے ہمارے لیے راستہ بنائے گا. اللہ حضرات صحابہ کرام کو لوگوں نے یہ خبر دی کہ قیصر و کسریٰ نے تمہارے لیے بڑی طاقتیں اکٹھی کی ہے، تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، ان کے خلاف اقدام نہیں کرنا چاہیے. چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بات کو نوٹ کیا. جب یہ خبر صحابہ کرام کے کان تک پہنچی، صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمارا ایمان تو اور مضبوط ہو گیا اور ہمارا یقین اتنا مضبوط ہو گیا کہ ان حالات میں بھی ہم یہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو میرے بھائی، ان مشکل حالات میں ایک ایمان والے کا سب سے بنیادی یہ ذمہ داری ہے کہ ہماری نظر دنیا کی طاقت و قوت پر نہیں بلکہ ان طاقت و قوت کے مالک اللہ پر ہونی چاہیے. دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے. یہ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم کے تمام لوگ اللہ کے سامنے بھکاری ہو، اللہ کے سامنے فقیر ہو، اللہ کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگ ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، موت ہر ایک کو آنی ہے، ایک ہی بار آنی ہے اور وقت اس کا طے ہے. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا متعین وقت آ جائے گا تو بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے جا سکتا ہے. اور قرآن نے آگے بڑھ کر کے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر کہ تم مضبوط دیوار کے اندر، مضبوط قلعے کے اندر چھپ جاؤ، اپنے آپ کو چھپا لو، دنیا کی نگاہوں سے بچانے کے لیے بند ہو جاؤ، اگر موت کا وقت آئے گا تو موت وہاں بھی پہنچے گی. تو موت سے ڈرنا کی بات ہی نہیں ہے. موت اگر اللہ نے لکھ دی تو دنیا کی تمام طاقتیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں زندگی کی بھیک دے نہیں سکتی، اور اگر موت نہیں لکھی ہے تو دنیا کی طاقتیں ہمیں موت دے نہیں سکتی. تو اس حالات کو دیکھ کر کے، ڈر کر کے اور بند ہو جانا کمرے کے اندر، یہ ایمان کی طاقت اور ایمان کے شان کے خلاف ہے. اس حالات میں ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ اعمال کے اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ فیصلہ نہیں کرتا، ایمان کے ساتھ اعمال بھی درست ہو. تو ان حالات میں ہمیں اعمال کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ اکثر مسلمان نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. رمضان کے علاوہ میں بھی ہم اپنے آپ کو اس بات کا پابند کریں کہ نماز ہر حال میں فرض ہے، ہم نماز کی پابندی کریں گے. ہم بھی کریں، اپنے گھر کے بال بچوں کو بھی یہ حکم کریں، اور یہ حکم اللہ نے نبی کو کیا قرآن پاک میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ خود بھی نماز پڑھیے، گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، ہم آپ سے
رزق نہیں مانگتے، رزق ہم آپ کو دیں گے لیکن آپ ہماری عبادت کیجئے۔ ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور رکھیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں اور ہر حال میں دین پر جمنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر اور تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ یوسف کی آیت ہے، مَن یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ جو بندہ بھی شریعت پر جم جائے گا، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ تو ان حالات میں پہلا کیا کام کرنا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے برادران وطن تک اسلام کا سچا پیغام پہنچانا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، اسلام اور مسلمان کی ایک تصویر وہ ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے دنیا والوں کے ذہن میں بیٹھائی جا رہی ہے کہ اسلام دہشت گرد ہے، اسلام خونی مذہب ہے، اسلام قتل والا مذہب ہے۔ ایک طرف تو یہ ماحول بنایا جا رہا ہے، لیکن اسلام کی ایک حقیقی تصویر وہ ہے جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے اور صحابہ کرام جس پر قائم تھے، یعنی یہ کہ اسلام امن والا مذہب ہے۔ ہم مسلمان لوگ انسانیت کی بنیاد پر یتیموں کی، غریبوں کی، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ اپنے عمل سے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے۔ پھر دیکھیے کتنا اچھا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ ذرا لاک ڈاؤن کے وہ جائزہ لیجئے کہ جس میں زندگی کے لالے پڑ گئے تھے، قحط کا زمانہ آ گیا تھا، لوگ پریشان حال تھے۔ ایسے وقت میں وہ برادران وطن جن کے ذہن و دماغ میں انٹرنیٹ کے ذریعے یہ بات بیٹھائی گئی تھی کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، لیکن ان حالات میں جب مسلمانوں نے اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا، نبی کے طریقے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اپنے عمل کے ذریعے ثابت کیا، تو وہ برادران وطن یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اسلام کے بارے میں ہماری غلط رائے تھی، اصل اسلام یہ ہے جو مسلمان ابھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اسلام نے، مسلمانوں نے اس موقع پر نبی کے طریقے کو، نبی کے عمل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ اگر وہ کام ہم زندگی میں ہمیشہ رکھیں اور نفرت کا جواب محبت سے لوگوں کے سامنے دینا شروع کر دے، انشاءاللہ بہت جلد ان لوگوں کی طرف سے ایک اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ ان حالات میں ہمیں کسی دوسرے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی سیاسی پارٹی آپ کے موافق میں آواز نہیں اٹھا رہی ہے، کوئی بھی لیڈر آپ کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر رہی ہے، اس لیے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا آپ بند کر دیں۔ اپنے زور بازو پر اور قوت ایمانی پر اعتماد کر کے آپ عمل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ نکالے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہمارے دلوں میں خوف کیوں آ جاتا ہے؟ ان حالات کو دیکھ کر ہم پست ہمت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب ابو داؤد شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جو بالکل آج کے حالات پر فٹ آتی ہے، اور وہ حدیث ہم لوگ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں مارنے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسے دسترخوان پر جب کھانا رکھ دیا جائے تو لوگ کھانا کھانے کے لیے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو عجیب لگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا ہماری تعداد اس وقت بہت کم ہوگی؟ نبی نے کہا، نہیں، انتم یومئذ کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب میں بہنے والے پانی کے اوپر جو جھاڑ جھنکار کی ہوتی ہے، تمہاری وقت اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اس وقت دشمنوں کے دلوں سے اللہ تمہارے خوف کو نکال دے گا۔ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس وقت تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ اس نے پھر سوال کیا، یہ وہن اور بزدلی کیوں آئے گی؟ تو نبی نے دو وجہ بیان کی کہ وہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ پیشین گوئی دی،
اس وقت صحابہ کرام کی دنیا میں شان و شوکت اور طاقت و قوت بہت زیادہ تھی، حتیٰ کہ 1 مہینے کے فاصلے تک دشمنوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام کو عجیب لگا، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا تعداد میں کمی ہوگی؟ بولا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ پھر کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 2 وجہیں بیان کی، یہ ان 2 وجہوں سے ہمارے دلوں میں بزدلی آئے گی، اور جو اسباب ہے بزدلی کے، اگر ان اسباب کو ختم کر دیا جائے تو بزدلی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور 2 اسباب کیا ہیں؟ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ سوال، دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ آخرت سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں نیند پیاری ہے، نماز پیاری نہیں ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، وارثوں کا مال نہ کھا رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، 2-4 پیسے کے لیے لذت حاصل کر رہے ہیں، آخرت سے غافل ہے، اس کا نام ہے دنیا کی محبت۔ اور جب یہ دلوں میں آ جائے تو دنیا میں سر اٹھا کر کے جینے کا قابل ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کے نبی نے بزدلی کے سبب کو بیان کیا، اب اس سبب کو اگر ہم ختم کر دیں تو انشاءاللہ بزدلی بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ تو دوسرا کام یہ کرنا ہے ان حالات میں اسلام کا صحیح پیغام اپنے عمل کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور تیسرا کام دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں نے دعاؤں کو آخری میں ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف قنوت نازلہ پڑھ لینے سے، آیت کریمہ پڑھ لینے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ اگر مسئلہ اتنا ہوتا کہ دعا کر دو حالات ٹھیک ہو جائے تو نبی زندگی میں کبھی جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نہیں نکلتے، غزوہ احد اور بدر کے موقع پر صحابہ کرام سے مشورہ نہیں کرتے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صحابہ کو لے کر میدان بدر میں کھڑا کر دیے، پھر اللہ کے نبی جا کر کے پوری رات بدر کے پہاڑ پر دعائیں کی، پہلے عمل کیے بعد میں دعا، تو پھر دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہمیں یہ عمل کرنا ہے، ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اخلاق اور اعمال کی اصلاح کرنا ہے، اور لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام عمل کے ذریعے پہنچانا ہے۔ یہ عمل ہے، اس کے بعد دعا کریں گے تو دعاؤں میں اللہ اثر دے گا۔ دعا قبول کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن ہر چیز اس وقت بدلے گی جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ یہ رمضان کا بہت مبارک مہینہ ہے، آج 18 رمضان ہے، چند دن باقی ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت جلد دعا قبول کرتے ہیں، اس لیے ان مہینے میں جو ایام باقی ہے خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ خاص طور سے رات کا آخری وقت جب اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت کا طلبگار جو آئے اور میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق کا مارا ہوا انسان جو میرے سامنے آ کر کے جھولی پھیلائے اور میں رزق سے اس کے دامن کو بھر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ انسان جو مجھ سے آ کر کے مصیبت دور کرنے کی دعا کرے اور میں اس کو صحت و تندرستی کی نعمت عطا کر دوں۔ ایک ایک چیز کا اعلان کیا جاتا ہے رات کے آخری پہر میں۔ ہم اس آواز کو نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں ان کا تعارف کروایا ہے، اس لیے دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں رمضان کے ان خاص اوقات میں۔ اگر ہم یہ 3 کام کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں اور اخلاق کو درست کر لیں، لوگوں تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد حالات بدلیں گے۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ یارو تو یہ حالات بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان اعمال پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔